الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا اور میں انہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دوں گا، گمراہ کر دوں گا، اور ان کو آرزوئیں دلا دوں گا، اور انہیں حکم دوں گا وہ اپنے جانوروں کے کان کاٹ دیں گے، اور انہیں حکم دوں گا وہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق اور صورت کو تبدیل کر دیں گے۔ جو شخص شیطان کو اللہ کے علاوہ اپنا دوست بنا لیتا ہے وہ تو گھاٹے میں چلا گیا۔ گھاٹا بھی ایسا جس میں کوئی اخفا نہیں ہے، بالکل واضح ہے۔
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات میں سے سب سے عظیم الشان مخلوق جو اس نے پیدا کی ہے وہ ذی شعور لوگ ہیں، عقل والے ہیں۔ ان میں سے بھی حضرت انسان کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ یا ثُمَّ صَوَّرَكُمْ، کسی جگہ آتا ہے فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو بنا کر ظاہری اعتبار سے بڑا خوبصورت اور اچھی شکل دے کر جو ہے وہ بھیجا ہے۔ اس سے بہتر شکل اور کس کی ہو سکتی ہے؟ انسانوں میں سے جنس کے اعتبار سے مرد اور عورت یہ ایسی مخلوق ہے جن کی کثرت پائی جاتی ہے، اور عام طور پر قرآن و سنت میں یہی دو جنسیں ہیں جن سے اللہ خطاب فرماتا ہے۔ مگر ان کے ساتھ ساتھ مشاہدے میں چیزیں آتی ہیں کہ یہ احکامات جس میں اللہ رب العزت خطاب کر کے مرد اور عورت کو حکم دیتا ہے یہ تغلیباً ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے چیزوں کے جوڑے پیدا کیے، تو یہ جوڑے ہیں، یعنی اگر مرد تھا تو اللہ نے اس کی دوسری صنف عورت پیدا کر دی۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ اس سورہ یاسین کی آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف انسانوں ہی کی نہیں، نباتات، پیدا ہونے والی زمین سے اگنے والی چیزیں اور وہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن تک ہماری رسائی نہیں ہے، اللہ نے ان کو بھی جوڑا جوڑا پیدا کر رکھا ہے۔ اب یہ تشریح طلب معاملہ ہے کہ جوڑے جوڑے سے مراد کیا ہے۔ عام طور پر جو اس سے سمجھا جاتا ہے وہ وہی مفہوم ہے کہ اگر ایک جنس کے اندر مذکر ہے تو دوسرا مؤنث ہے، ایک مؤنث ہے تو اس کے مقابلہ میں، یہ عام معنی ہے اور اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نہ ماننے والے بعض دفعہ اعتراض ضرور کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ فلاں چیز ہے اس کا جوڑا نہیں ہے، یعنی وہ اپنے طور پر ایسی چیزیں سامنے لاتے ہیں جو عام آدمی کی پہنچ میں نہیں ہوتی اور وہ قرآن پر اعتراض جڑ دیتے ہیں۔ بہرحال اس وقت وہ زیر بحث نہیں ہے۔ ایک اور سورہ زاریات میں آیت آتی ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ لیکن مرد اور عورت کے علاوہ یا اگر اصناف کا ذکر کیا جائے تو میل اور فیمیل یہ ہمارے ہاں عام لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک تیسری قسم ہے جو انسانوں کی ہمیں نظر آتی ہے اور ان کو مخنث کہا جاتا ہے، ہیجڑے کہتے ہیں بعض لوگ، ہمارے ہاں ہیجڑے کہا جاتا ہے۔ اور اگر فقہ کی کتابیں دیکھیں، شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کریں تو حیرانی ہوتی ہے کہ اہل علم نے یہ جو تیسری قسم ہے ان کے مسائل کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔
اور عام طور پر ان کے لیے مخنث کی بجائے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے خنثی. خنثی مشکل، خنثی غیر مشکل، یہ ٹپیکل سا لفظ ہے، ٹرم ہے جو فقہی کتابوں میں پائی جاتی ہے، یا وراثت کے بعض مسائل میں ذکر کیا جاتا ہے یہ خنثی ہے، یہ خنثی مشکل ہے، یہ خنثی غیر مشکل ہے. یعنی وہ لوگ اس وقت جو بات پیش نظر ہے وہ یہ کہ مرد اور عورت کے علاوہ یہ جو تیسری مخلوق ہے، شریعت میں اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ اگر آپ نے پرکھنا ہو تو اندازہ کریں کہ ان کے مسائل اور خاص طور پر وراثت کے حوالے سے جو ان کا حق بنتا ہے اس کو بھی بیان کر دیا گیا. یہ نہیں ہے کہ کوئی محروم رکھا گیا ہے. عام طور پر تاثر یہ دیا جاتا ہے اس وقت مغرب جس چال میں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو دین، یہ اللہ رسول اور ایمان کی بات کرتے ہیں، یہ انسانوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتے، یہ حقوق جو ہے ان کو پامال کرتے ہیں. تو اس کے مقابلہ میں آپ دیکھیں کہ جہاں تک حقوق کی بات ہے، جو کچھ اسلام نے ان کو دیا ہے یہ تو ابھی اس کی ابتدا میں بھی نہیں پہنچے. ان کی عزت، ان کا وقار، ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جو جہاں ان کو ہونا چاہیے، جو عزت ان کو دینی چاہیے وہ شریعت نے دی ہے. اس وقت مغرب اپنی اخلاقی گراوٹ میں جہاں تک پہنچ چکا ہے، وہاں ایسی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں جو یہ کوشش کرتی ہیں کہ حقوق کے نعرے کے ساتھ لوگوں کو ورغلایا جائے اور ان میں بد اخلاقی، فحاشی، بے حیائی کو جو ہے وہ ترویج دیا جائے. اور ان میں سے ایک شکل بعض ممالک میں تو وہ اسمبلیوں تک پہنچ گئی اور انہوں نے یہ قانون اور ایکٹ تک پاس کر دیا کہ اگر کوئی بندہ اپنی خواہش کے مطابق اپنی تسکین کے لیے اپنی ہی جنس کے افراد کے ساتھ جو ہے وہ ازدواجی تعلق بنا لے تو یہ کوئی معیوب بات نہیں. مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ. میل فیمیل کے مقابلہ میں ان کے ہاں ایک اصطلاح جو ہے وہ مروج ہے، ٹرانسجنڈر اسے وہ کہتے ہیں. یہ محض ایک لفظ ہی نہیں ہے، ہم بھی چونکہ انہی کے مقلد ہیں، ان سے ہی باتیں آتی ہیں، سمجھنے کے لیے وہی استعمال کر دیتے ہیں، گزارا ہو جاتا ہے. ورنہ LGBT کوئی اس طرح کے جو ہے وہ الفاظ مخفف ہے دراصل اس کمیونٹی کا یا اس تنظیم کا جو لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کرتے ہیں کہ ہم اس تیسری جنس کے حقوق کا پرچار کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو ان کے حقوق دلانا چاہتے ہیں. یہ مردوں اور عورتوں کی جو اجارہ داری ہے اس کو ختم کر کے جو ان کا حق ہے وہ بھی دینا چاہتے ہیں. اور اس کے پس پردہ نہیں، وہ تو بالکل واضح طور پر کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنے آپ کو عورت بنانا چاہے، عورت مرد بنانا چاہے، اس کا اختیار ہے. وہاں کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس کے لیے انہوں نے یہ اگر آپ اس مخفف جو میں نے یہ ہجے بولے ہیں ابھی اگر آپ غور کریں تو لیسبین، گے، بائی سیکسول، یہ مطلب میں صرف آپ کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے پس منظر میں دیکھیں کیا ہے. اینڈ ٹرانسجنڈر، یعنی یہ ٹرانسجنڈر جو ہم تیسری صنف بناتے ہیں یہ ان کی ہے، مغربی اصطلاح ہے، یہ ویسٹرن ٹرمینالوجی ہے، یہ ہماری نہیں ہے. تو یاد رکھو جو چیز ادھر سے آتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور مخفی ہوتی ہے کہ جو اسلام کے مخالف ہو، ایمان کے منافی ہو، ایمان والوں کو نقصان پہنچا سکتی ہو، کسی طرح فحاشی، بے حیائی کو جو ہے وہ عام کر سکتی ہے. تو بد نصیبی ہے کہ یہ جو تیسری مخلوق ہے یہ اگر تو تخلیق کے اعتبار سے ہی ایسے ہیں، یعنی کوئی شخص جو ہے اللہ نے ہی اس کو پیدا کیا ہے، وہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے. اب یہ یہاں جمعے میں ممکن نہیں ہے میں فقہی باتیں کہ کس کو جو ہے وہ مخنث یا ہجڑا کہا جاتا ہے شرعی اصطلاح کے اندر. آپ عام طور پر آپ لوگ جانتے ہیں، نظر آتے ہیں کچھ لوگ عورتوں جیسا حلیہ ہوتا ہے، عورتوں جیسے اعضاء ان کے جو ہے وہ ہوتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت تو مکمل نہیں ہے لیکن میلان ہے اس کا. یہ بھی شرعی طور پر بھی الحاق اسے کہتے ہیں کہ بھئی ان کے احکامات جو ہیں وہ مردوں والے ہوں گے یا عورتوں والے ہوں گے، تو اس کے لیے اصطلاح استعمال کرتے ہیں الحاق. جہاں ان کا رجحان ہوگا اس طرف جو ہے وہ فیصلہ کر لیا جائے گا. آپ حیران ہوں گے کہ شریعت اسلامیہ نے ان کی عبادات کے حوالے سے، مطلب اگر آپ صفیں بناتے ہیں، مرد صفیں بنا رہے ہیں، اس کے پیچھے عورتیں بنا رہی ہیں،
تو وہ یہ جو تیسری قسم ہے یہ کدھر کھڑی ہوگی؟ یعنی یہاں تک مسائل جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. جنازہ ہے تو کیسے پڑھا جائے گا ان کا؟ کوئی چیز ایسی مخفی یا کوئی ایسی بے اعتنائی والی صورت نہیں ہے کہ ان کی پرواہ نہیں کی گئی. لیکن شروع سے یہ اسلام کی تاریخ میں بھی کچھ ایسے واقعات آتے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اس جنس کے مختلف ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کا رجحان جو ہے یا ان کا بیٹھنا اٹھنا، ان کی مجلسیں وہ مخلوط ہوتی تھی، یعنی پرواہ نہیں کی جاتی تھی. یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کے ہاں وہ چیز جو رکاوٹ والی ہے، جس کی وجہ سے پردے کا حکم دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان سے دور رہنے کے لیے کیا کہا گیا ہے، وہ تو موجود نہیں ہے. آپ حتیٰ کہ حیران ہوں گے، صحیح مسلم میں روایت آتی ہے، ابو داؤد میں آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مخنث تھا، کانا یدخل من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی آیا کرتا تھا. اور وہ کہتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بھی موجود تھا. وہو ینعت امرأۃ، مگر اس نے ایک عورت کی صفتیں بیان کرنا شروع کر دی، یعنی کسی عورت کے حوالے سے وہ تبصرے شروع کر دیے. وہ کہتی ہیں کہ ام سلمہ ہماری ماں جو ہے، ان کا بھائی موجود تھا، اور اس سے وہ کہنے لگا کہ اگر کل تم ان فتح اللہ علیکم غدن الطائف، طائف کو فتح کر لو تو وہاں ایک عورت ہے بنت غیلان، فإنها تقبل ب40 وتدبر ب80. یہ بڑا مشکل ہے اب اس کا ترجمہ کرنا. اس نے عورت کے حلیے کے بارے میں وہ کچھ کہہ دیا کہ عام طور پر آدمی اس کا خیال نہیں رکھتا اللہ کے رسول کی موجودگی میں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے، یہ مخنث، کہ عام طور پر لوگ بھی سمجھتے تھے اور ازواج بھی سمجھتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خیال تھا کہ ان کے ہاں حس نہیں ہوتی، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، ان کا کوئی میلان نہیں ہے. مگر جب انہوں نے، یعنی قرآن مجید کی اصطلاح میں سورہ نور میں ایک لفظ آتا ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن سے پردے کی پابندی نہیں ہے. ان میں سے ایک یہ ہے غیر اولی الاربۃ من الرجال، وہ مرد جو تابع رہتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، لیکن عمر کے ایسے حصے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں اب ان کے لیے کوئی کشش والی چیز نہیں ہوتی، جہاں ان کی خواہش جو ہے وہ دم توڑ جاتی ہے. بس اتنا ہی سمجھ لیں. تو ان لوگوں کو بھی ہم غیر اولی الارباء کے تحت ازواج نبی جو ہے وہ اجازت دے دیتی تھی. لیکن جب اس بندے نے، اس مخنث نے یہ بات کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لا يدخلن هؤلاء علیکن، آج کے بعد یہ تمہارے پاس نہ آئیں. اور کہیں آتا ہے اخرجوہم من بیوتکم، ان کو اپنے گھروں سے نکال دو. یہ تو فساد پیدا کر رہے ہیں، یہ تو جرأت کر رہے ہیں. چونکہ ان کا اختلاط ہوتا ہے، مرد جو ہیں وہ عورتوں کے پاس چلے جاتے ہیں، عورتیں مردوں کے پاس، یہ تو ان کی خفیہ باتیں جو ہیں وہ لوگوں کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہاں بھی انہوں نے جرأت کر لی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اخرجوہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کچھ لوگ موجود تھے، حضور نے ان کو نکال بھی دیا. ابو داؤد میں بلکہ ایک روایت آتی ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے عورتوں جیسا حلیہ بنا رکھا تھا، قد خضب بین یدیہ ورجلیہ بالحناء، اس نے اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو مہندی لگا رکھی تھی جس طرح عورتیں لگاتی ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ان کو لایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نقی کی طرف بھیج دو، نکال دو یہاں سے، مدینے سے. کیا مطلب تھا؟ اور صحابی کہنے لگے، اگلے الفاظ بھی قابل غور ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نقتلہ، اس کو قتل نہ کر دیں، یہ تو خرابی کا باعث بن رہا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی نہیت عن قتل المصلین، یہ تو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، قتل نہیں ہم ان کو کر سکتے. یہ ایک تعزیری معاملہ ہے، وقتی مجبوری ہے، ان کے لیے اور کوئی حل نہیں ہے. کوئی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، لوگ جو ہے وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں گے. لوگھوں کو بچانے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسی جگہ پر پہنچ جائیں جہاں ان کا اختلاط نہ ہو، جہاں مرد اور عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ بے جھجک نہ آ جا سکے. لہذا ان کے لیے پابندی اس طرح کی لگا دی گئی کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس پابندی کو اختیار کریں یا وہ یہ ہے کہ اس اختلاط کو ختم کر دیں. یعنی اگر وہ جیسی حالت اللہ تعالیٰ نے ان کی بنا رکھی ہے اس کے اندر وہ شریعت کی پابندی کرتے ہیں،
اور پھر جو ہے وہ اللہ کی بندگی بھی کرتے ہیں، اور جو عورتیں ہیں مثلا یا عورتوں کی طرف مائل ہیں وہ پردہ کرتی ہیں، وہ عزت کے ساتھ رہیں اور ان کو عزت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ اس حدیث سے اندازہ کریں، یوں معلوم ہوتا ہے وہ انسان تھے، بات ایسی کر دی، حضور نے جو ہے وہ پھر کہا کہ بھئی اپنے گھروں کو بچاؤ، ورنہ صورتحال یہ تھی کہ وہ نمازوں میں شامل ہوتے تھے، مسلین یعنی نمازی تھے، وہ لوگ نماز پڑھنے والے لوگ تھے۔ بدقسمتی سے اگرچہ ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ تھوڑی سی تفصیل طلب بات ہے، اس لیے کہ اس وقت ہمارے ملک میں ایک بحث چھڑی ہوئی ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ کے نام سے، تو میں چاہتا تھا کہ بس آپ کو مطلع کر دوں کہ شریعت نے ان کے حقوق کے حوالہ سے کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن اگر یہ معاشرے کے اندر خرابی کا سبب بنتے ہیں، فساد رونما کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ جس کی اجازت نہیں ہے وہ کچھ کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ بدقسمتی سے گھروں والے ماں باپ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ اب ہمارے قابل نہیں ہے، بدنصیبی سے یہاں بھی چیزیں نظر آتی ہیں، گروہ ہوتے ہیں ان کو بیچ دیتے ہیں، ان کی کمائی کھاتے ہیں، یا وہ ان کے ہاں ہی رہتے ہیں، اور پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح دیگر فقیر اور غریب لوگ ہیں اور وہ کمائی کرتے ہیں، مانگ کر کھاتے ہیں، اسی طرح کی ایک قسم ہے، لوگ جو ہے وہ اس کو کچھ دیتے تھے، لیکن ان کے حلیے سے جو خرابی اور جو نقصانات ہیں اس کا انکار نہیں ہے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ مغرب کا غلبہ اتنا ہے، اب تو ہم کھل کر ان کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے، چونکہ وہ یہی کہیں گے کہ دیکھو یہ تو ان کے حقوق کے خلاف ہے، یہ ان کو ان کا حق نہیں دینا چاہتے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جو حق دے رکھا ہے اس پر اکتفا کرنا چاہیے، اسی کے مطابق ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلنگ ہونی چاہیے، وہی سلوک ہونا چاہیے۔ کوئی مرد کسی ایسی تیسری جنس کے ساتھ ان کے حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پر وہی حد لگے گی جو کسی عورت کے ساتھ یا کسی مرد کے ساتھ جو ہے وہ کرنے والے کو لگے گی۔ یہ بھی شریعت کا حکم ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ان کے ساتھ کوئی ان کو قتل کر دیتا ہے، ان کو کوئی نقصان پہنچا دیتا ہے، تو شریعت نے جو سزا رکھی ہے وہ ان کو نقصان پہنچانے والے کو بھی وہی سزا ملے گی۔ اس لیے یہ حقوق جو ہے یہ صرف اس کا پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے، چونکہ چیزیں ادھر سے آتی ہیں اور پھر ہم جو ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں، حقیقت حال جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ لیکن شریعت کے حوالہ سے یاد رکھو، اگلی بات اس وقت جو زیر بحث بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے، کہ کچھ لوگ تیسری قسم سے ہوتے نہیں ہیں، مخنث ہوتے نہیں ہیں، مرد ہوتے ہیں لیکن وہ مخنث بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مشابہت اختیار کرتے ہیں، اپنا حلیہ اس طرح کی بنا لیتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے اگر مرد ہے تو وہ عورت بننے کی کوشش کر، عورت ہے اگر وہ مرد بننے کی کوشش کرتی۔ یہ جو تحویل جنس ہے، یہ جو جنس کی تبدیلی ہے، یہ اپنی مرضی کے ساتھ کرنا، یہ اس قرآنی آیت کے خلاف ہے جس میں شیطان کہتا ہے کہ میں ان کو وہ حکم دوں گا، وہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق اور اس کی صورت شکل کو وہ تبدیل کر کے رکھ دیں گے، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ تو یہ شیطان کی پیروی ہے۔ کسی انسان کو اپنے جسم کے اندر اس طرح کی تبدیلی پیدا کر کے اپنی جنس بدل کر دوسری جنس میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ بغاوت ہے۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ یہ جو بات اس وقت چل نکلی ہے کہ وہ جو چاہیں، یہ وہی جو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ ادھر سے نعرہ آیا ہے، بندہ جو چاہے وہ فیصلہ کرے، یہ شریعت میں مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جسم جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے، جس طرح اس نے بنایا ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں اس سے پوچھے گا۔ یہ تحویل جنس کی تبدیلی اپنی مرضی کے ساتھ، یا وہ تبدیلی بھی نہیں ہوتی، صرف نادرہ کے وہ ریکارڈ کے اندر اپنے آپ کو صرف ظاہر کرنے کے لیے وہ مرد جو ہے، عورت مرد ظاہر کر دیتی ہے، مرد جو ہے وہ عورت ظاہر کر دیتا ہے، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر کوئی ایسا ایکٹ ہے تو پھر اس میں یہ امینڈمنٹ، یہ ترمیم بہت ضروری ہے کہ جب تک متعلقہ لوگ اس فیلڈ کے ماہر نفسیات ہوں، سائیکالوجسٹ ہوں، اسی طرح جو ہے وہ جنسیات کے ماہر ہوں، یعنی جو طبی اعتبار سے فیصلہ کر سکیں کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اور یہ مرد یا عورت نہیں ہے، یہ تیسری کوئی قسم، یہ فیصلہ جو ہے وہ پھر میڈیکل بورڈ ان کا کرے اور اس کے ذریعے فیصلہ ہو، یہی شریعت کی منشا ہے۔ اسی کے مطابق جو ہے وہ اسلام بالخصوص مسلمانوں کا ملک جو ہے اس کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ جہاں تک اس مشابہت کی بات ہے، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ نظر آتے ہیں، لعن اللہ المتشبہین من الرجال، یا لعن اللہ المتشبہین بالنساء، اللہ تعالیٰ نے ان مشابہت کرنے والے مردوں کو جو مرد ہیں لیکن عورتوں کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں وہ لعنتی قرار دیا۔
اسی طرح والمتشبہات بالرجال، کچھ عورتیں ہیں لیکن مشابہت مردوں کی اختیار کرتے ہیں، بال کٹوا لیں گے، ایسا حلیہ بنا لیں گے، ایسے جو ہے وہ لباس استعمال کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ملعون، لعنتی ہیں یہ لوگ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے لعن اللہ المخنثین من الرجال، یہ مردوں میں سے جو مخنث بن جاتے ہیں یہ بھی لعنتی ہیں، یعنی ہے نہیں، اللہ نے نہیں بنایا، خود ہی بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح بالکل والمترجلات من النساء، عورتوں میں سے جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں، یعنی اس طرح تیسری جو ہے وہ قسم صنف اپنے آپ کو ظاہر کر کے وہ ان میں شامل ہونا چاہیں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی متعلقہ بندے کے جو اس فیلڈ کا ہے اس کے فیصلے کے، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ لعنتی ہیں یہ لوگ۔ اس طرح ظاہری شکل و صورت کی اجازت نہیں ہے، چاہے جائز کہ بندہ اپنی جنس جو ہے وہ تبدیل کر لے۔ تو یہ ایک کرنٹ ایشو تھا، تو میں نے کہا کہ آپ کو بتائیں کہ شریعت کے اندر جو حقوق ان لوگوں کے رکھے گئے ہیں وہ کم نہیں ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، اور ان کو ان کا حق دینا چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کے ہاں اللہ تعالیٰ اس طرح کوئی اولاد دے دیتا ہے تو اس کو یہ سمجھ کر کہ یہ میرے قابل نہیں ہے کسی کے حوالے نہیں کرنی چاہیے۔ بندے کو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اسی طرح پوچھے گا جس طرح وہ اپنی دیگر اولاد کے بارے میں خیال رکھتا تھا اور اس کا خیال نہیں رکھا۔ اللہ کے ہاں وہ مسئول ہے، وہ جواب دہ ہوگا کہ آخر اس کو اس نے گھر سے کیوں نکالا، کسی کا بیٹا کیوں بنایا، کسی کی بیٹی جو ہے وہ کیوں بابر کروائی، کیوں ظاہر کی۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں اسلام نے، شریعت نے حقوق کے حوالے سے جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا واضح کر دی ہیں، لہذا ان پر اکتفا کرتے ہوئے ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، اور ان کو ان کے حقوق میں کمی کر کے ان کے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص وہ اسلام کو بھی نہیں سمجھتا، ایمان جو ہے اس کا وہ بھی مشکوک ہے، اس کو اس کی سمجھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو ان کا حق بنتا ہے جس طرح اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق ان سے سلوک کرنا، یہ ہمارے مسلمان اور مومن ہونے کی علامت ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔